السلام علیکم. کل ہی کی جو ویڈیو ہے اسی غلط فہمی جو میں نے بیسکلی ایک یہ جو ہمارے عام غلط فہمی ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کے حوالے سے میری گزارش تھی کہ اس معاملے کو اگر تو یہ چسکا پروگرام ہے، ہنسی مذاق ہے، ٹھٹھا بازی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہاں تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے. ہنسی مذاق میں کوئی یعنی ظاہر ہے کو مطلب اچھی بات ہے ہنسی مذاق کا ہونا، چھیڑ چھاڑ کا ہونا. لیکن اگر یہ سنجیدہ بحث بن جائے اور پھر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اس کو ایک سنجیدہ علمی یعنی مقدمہ سمجھیں اور اس کے بعد پھر وہ یعنی باقی دنیا کے اقوام کے سامنے جب وہ اس کی وکالت کرتے ہیں کمزور دلائل کے ساتھ جو سرے سے اسلام کا مقدم ہی نہیں ہے، اس پہ وہ جب وہ ایک مغربی ذہن کے ساتھ، جس کو بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ان کو بڑا پتہ تھا مغربی ذہن، تو اس کے ساتھ جب وہ ڈائلاگ کرتے ہیں، مذاکرے میں آتے ہیں، دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ بیسیکلی ایک نادان دوست والی زیادہ سے زیادہ وہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق اسلامی شریعت سے کم از کم نہیں ہے. وہ رسوم و رواج سے ہو سکتا ہے، اس فہم سے ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر میں نے کچھ گزارشات کی تھیں اور ایک پہلو کی جانب آپ کی توجہ دلائی تھی انسانی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دولت، طاقت کا جب ارتکاز عورت میں آ جائے یا مرد میں آ جائے، ایک عامر جب پیدا ہوگا تو پھر اس کو اپنی زندگی میں دوسروں سے، اپنی رعایا سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو ایک تو صورت یہ بنے گی کہ یعنی پھر وہ اس طرح سے یعنی اس کی زندگی میں زیادہ لوگ ہوں گے. اسلام نے تو ریگولیٹ کیا نا، جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اس نے ریگولیٹ ایک طریقہ، ایک پریکٹس جو شروع سے جاری ہے، آج تک موجود ہے، آگے بھی جاری ہی رہے گی، اس کو ریگولیٹ کرنے کا ایک طریقہ بتایا. تفصیلات ظاہر ہے کہ اسی ویڈیو میں دوبارہ رپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں. تو اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو غلام اور لونڈیوں والے معاملات ہیں، ان پر کبھی غور کیجئے کہ ہم ایک ایسے مقدمے کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے یا ملازموں غلاموں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اس جانب کوئی توجہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہے کہ غلام اور لونڈیاں کہاں سے رہے ہیں. یعنی غلام کا کیا مطلب ہے کہ ایک لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں غلامی میں لے لیا جائے، نعرے لگائے، انہوں نے جلوس نکالے اور آگے لوگوں نے آ کے ان کو غلامی میں لے لیا. یعنی کیا ایسا معاملہ ہو رہا تھا؟ غلام بنتے کیسے ہیں؟ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پہ حملہ کیا ہے اور باقی جو فاتح ہیں مفتو کو انہوں نے اپنے یعنی غلام اور لونڈیا بنا لیا ہے. یہ ہوا ہے. اچھا، یہ جو حملہ ہوا ہے اور یہ جو غلام اور لونڈیاں بنے ہیں، اسلام نے کیا کر دیا کہ جب آپ کو جنگ کے آداب اور تہذیب بتائی تو یہ بتا دیا کہ ایک تو غلاموں کو آزاد، لونڈیوں کو آزاد، دوسرا یہ کہ مزدور کی جو اجرت ہے وہ آپ نے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دینی ہے. تو غلام کو تو یہ عیاشی میسر نہیں ہے، غلام کو تو خریدا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد جب جنگ کے آداب بتائے گئے تو لونڈیاں اور غلام بنانے پر ہی سرے سے پابندی لگا دی گئی. آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیجئے، دوبارہ سے پڑھ لیجئے. گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، عربی کو عجمی پہ نہیں. تو اس میں کیا وہ پھر اب نام لے کے بتائیں کہ فلاں قبیلہ کا، مطلب تفصیل میں دنیا کی چلے جاتے ہیں. انہوں نے جب ایک ٹوٹل بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں یعنی وہ سپلائی لائن جو ہے غلاموں کی اور کنیزوں کی، وہ سپلائی لائن بند ہو گئی. اسلام نے کر دی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں نے بند کر دی، سمجھیں پلیز. تو جب سپلائی لائن بند ہو گئی غلاموں اور کنیزوں کی، تو اب غلام یا کنیزیں بننے کا سورس ہی ختم ہو گیا. تو اس کو 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اسلام آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کرے گا، تو کیا مسلمانوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیے؟ اسلام آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے منع کرے گا، شرک کے برابر اس کو گناہ اور ظلم قرار دے گا. تو کیا مسلمانوں نے یہ کام ختم کر دیا؟ کیا آج یہ کام نہیں ہو رہا؟ تو اسی طرح سے جو یعنی کنیز ہیں یا جو غلام والے معاملات ہیں، اسلامک جو ڈائریکشنز ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن کیا یہ بعد میں ہوا؟ نہیں ہوا. غلام بکتے رہے. بلکہ تاریخ کا ستم دیکھیں کہ سعودی عرب ریسنٹ ہسٹری میں وہ آخری ملک ہے 1963 جس نے اس یونائٹڈ نیشنز کے اس شک پر سائن کیے تھے کہ غلاموں کی جو ہے وہ تجارت، اس پر پابندی ہونی چاہیے. یعنی ابھی، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے بائی دا وے، یہ بالکل ابھی ریسنٹ. ابراہم لنکن یہ اسی امریکہ کا صدر تھا اور اس کو جو جنگیں لڑنی پڑی ہیں غلاموں کے حقوق دلوانے کے لیے، وہ آپ پھر تفصیل اس کی دیکھ لیجئے. یعنی غلام کا مطلب انہوں نے تو پھر یعنی غلام ہے کیا بھائی؟ آپ گئے، بندوق آپ کے پاس تھی، وہ کمزور تھے، آپ نے ان کو اغوا کیا، اغوا کر کے آپ جس طرح جانوروں کو شکار کرنے کے بعد آپ مار کے یا پکڑ کے چڑیا گھر میں بند کر دیتے ہیں، یا سرکس میں جس طرح اغوا کر کے کسی کو اٹھا کے انسان کو آپ لے آئے اور آپ نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف آپ اس سے جبری کام کروا رہے ہیں، مشقت کروا رہے ہیں، پیسہ آپ اس کو دے نہیں رہے، اس کے کوئی حق نہیں ہے. اور دنیا کی جو اس وقت کے نظام تھا، یہ ہے وہ دنیا، یعنی جہاں سلطنتیں ہیں، جہاں حکومتیں اس بات کو اس کا جائز حق
تصور کر رہی ہیں خریدنے والے کا، اغوا کرنے والے کا. وہ کمپنیاں جو دنیا بھر سے افریقہ سے یہ غلام لا کے امریکہ میں بیچ رہے تھے، ان کو یہ حق قانونی طور پہ حاصل تھا. وہ یہ ایسا کر سکتے تھے، ان کے بازار ہوتے تھے، آؤ یار شاپنگ کرنے چلیں، 3 غلام خرید کے لائیں، 2 کنیزیں خرید کے لائیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ صرف یہ نہیں تھا کہ غلاموں کی تجارت ہوتی تھی یا کنیزوں کی تجارت ہوتی تھی، اس کے ساتھ ان کو تشدد پہنچانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے تھے ان کی ایک علیحدہ سے صنعت تھی، جو یعنی اکانومی. مثال کے طور پہ آج آپ کوئی فون لینے کے لیے جائیں ایپل کا، تو اس کے ساتھ آپ کو اس کی ایکسیسریز بھی آفر کریں گے کہ اس کا آپ ہیڈ فون لے جائیے. کوئی آپ مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ کو لینے جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو اسپیکرز کو، آڈیو سسٹم، مطلب ایکسیسریز جیسے ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے غلاموں کی تجارت کے ساتھ اور بہت سے پھر وہ یعنی شعبے پیدا ہو گئے تھے جو اس تجارت کے ساتھ ہی زندہ رہتے. اس تجارت کے خاتمے کے ساتھ ان کا بھی خاتمہ تھا. اب مثال کے طور پہ امریکہ میں وہ ایک پلاس، ایک لمبا سا وہ ایک اوزار ہوتا تھا، وہ دانت نکالنے کے لیے. یعنی اگر کوئی غلام آپ کی بات بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں مان رہا، تو آپ نے اس کو، مرد ہے عورت جو بھی، آپ نے اس کو پیر کے نیچے یعنی سینے پہ ایسے پیر رکھا، اور پیر رکھنے کے بعد وہ اس کے منہ میں گھسایا، اور وہ اس کے ہوتے تھے، مطلب ہے کہ 1 دانت نکالنا یا 2 نکالنے، وہ چوائس ہوتی تھی. آپ اس کو وہ اس کے اینڈ پہ وہ کر لیا کرتے تھے سلیکٹ کے، ایک یعنی آپشن ہوتی تھی اس آلے میں. تو وہ آپ نے اگر 1 دانت نکالنا ہے سزا کے لیے تو آپ نے نکال لیا، ورنہ پوری 4 دانت نکال لیے. یہ وہ دنیا ہے جہاں یعنی یہ ہو رہا تھا، اور اس کو یعنی قانونی تحفظ حاصل تھا. مطلب یہ ایک نارمل بات تھی کہ آپ نے غلام کو مار دیا ہے یا لانڈی کو مار دیا ہے، جان سے ہی مار دیا ہے، مار دیا تو بس ٹھیک ہے، مار دیا، آپ کا سبجیکٹ تھا، آپ نے مار دیا، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ تمام باتیں نارمل تھیں. اب یہ کہنا کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی بھائی، اس کا عیسائیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. عیسائیت تو بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ایک تھپڑ کوئی مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا عیسائیوں نے یہ کیا؟ اچھا، مال غنیمت کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی عجیب حماقت ہے میرے بھائی. ابھی عراق میں جو اٹیک ہوا ہے، یہ ابھی جو آپ کے سامنے، اس میں جو ان کی پرائس لیس میوزیمز کے جو آئٹمز اٹھائے گئے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ اچھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اچھا، یہاں برطانیہ میں جو ایک کوہ نور ہے ہندوستان سے، وہ کیا تھا؟ یعنی یہ کہ ہندوستان کے لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو پیش کیا تھا، یا یہ اٹھا کے لائے تھے؟ یہ مال غنیمت نہیں ہوتا. اچھا، یہ ڈیوڈ کیمرون ابھی کل کی بات ہے، بریلینٹ ینگ مین، بریگزٹ پہ آ کے مارا گیا بس وہ، ورنہ پتہ نہیں کتنے عرصے وہ وزیر اعظم رہتا. اس کے دادا غلاموں کی تجارت کرتے تھے. یہ بلیک لائیوز میٹر نے جو ابھی شعور زندہ کیا، تو آپ نے دیکھا کیسے 100-150 سال 200-300 سال پرانے جو ہیروز تھے جن کے مجسمے وہ توڑ دیے گئے کہ یہ تو اصل میں یہ لوگ تھے. فکر بدل گئی، تعلیم نے فکر بدل دی. تو ایک جو ہے جس طرح میں نے گزارش کی تھی، وہ ایک تو معاملہ تھا شادیوں کا کہ جب طاقت کا تقاضا آئے گا تو انسان یہ کام کرے گا. اب اس کو اسلام سے جوڑنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج چینی جو نئے بلینئر ہوئے ہیں، یہ لوگ بگ کیٹس یا شیر یا جو ریئر اسپیشیز ہیں ان کا وہ گوشت کھانے میں ان کو فخر ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ لیمب تو ہر کوئی کھا لے گا، یا بیف تو بہت سے لوگ کھاتے ہیں، چکن تو ہر کوئی کھاتا ہے. تو یہ چونکہ بلینئر میں ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے شیر کا گوشت چاہیے اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ یہ اصل میں کارل مارکس تھا، یا یہ بیسیکلی یوں کہیے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی ہے جو انکریج کرتی ہے ان رویوں کو. بھائی اگر آپ یعنی اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے لگیں گے تو پھر میں معاف کیجیے گا، پھر یہ جو ہمارے اپنا ہمسائے ہندو ہیں اور پاکستان کے اپنے ہندو ہیں، ان کی جو سب سے اچھی مذہبی کلاس جو برہمن جنہیں کہا جاتا ہے، وہ تو گوشت بھی نہیں کھاتے. یعنی گوشت کھانا منع ہے، کسی جاندار کو چیونٹی تک کو مارنا منع ہے. جو بھینس یا گائے دودھ دیتی ہے اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، وہ اس کو ذبح کرنا ان کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. تو انڈین آرمی کشمیر میں جا کے، یا فار دیٹ میٹر انگریزوں کے ساتھ مل کے یہی آرمی جب اپنے لوگوں پہ یعنی جو سلوک کر رہے تھے، کیا یہ ہندو آپ ان کو برہمنوں کی تعلیم کہیں گے جو یہ کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے چیزوں کو علیحدہ رکھا کریں. یعنی مسلمان جو کر رہے ہیں اس کو یعنی یہ کہہ دینا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا جرمنی کی خواتین کے ساتھ، ایلائیڈ فورسز کی فوجوں نے جو سلوک کیا ہے، نہ وہ مسلمان تھا نہ وہ مسلمان تھا. جاپان پہ جب ایٹم بم گرا ہے، اس سے پہلے خود جاپانیز امپائر نے چین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یعنی جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنے کا ریکارڈ جاپان کے پاس ہے. 1 ہفتے کے اندر انہوں نے 3 لاکھ چینیوں کو مارا تھا. یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ یعنی اس ظلم کی یعنی وہ یہ میں دوبارہ سے کہ وہ دنیا کیا ہے. یعنی اس میں ایک تو ریزن یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی قبیلے کا سردار ہے، اب اس پر اٹیک ہو رہے ہیں. یعنی یہی دنیا نا، اٹیک ہو رہے ہیں، یا آپ اٹیک کر رہے ہیں، یا اٹیک ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں. تو اب اس کی لینڈ ہے، وہ قبیلے کا سردار ہے یا بزرگ ہے،
تو اب اس کے پاس کیا، یہ فوج بڑھائے گا نا وہ، اب اس کو مسل پاور چاہیے کیونکہ اس زمانے میں مسل پاور ہی ہے. تو مسل پاور کے لیے وہ ظاہر ہے اس طرح وہ یعنی عورتیں اپنی جگہ اپنا کام اس وقت بھی جنگوں میں کرتی تھیں، لیکن مردوں کی طرح ذرا ظاہر ہے مشکل ہے. تو وہ اب اس کو مرد چاہیے. اب ایک عورت سے جو اس کی بیوی ہے وہ 5 سال کے اندر یعنی کتنے بچے پیدا کرے گا زیادہ سے زیادہ، جو 20 سال کے بعد اس کا سہارا بنیں گے. میری بات سمجھ رہے؟ اب اس کی ضرورت یہ بن گئی ہے کہ وہ 10 12 20 25 عورتوں کے ساتھ وہ اپنی اولاد بڑھانے کی طرف جائے گا، یا اپنے بیٹوں یا بھائیوں کو وہ کہے گا زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ وہ ایک مسل پاور آئے. ایک اس کی ریزن یہ رہی. اچھا تیسری ریزن جو ہے وہ مسئلہ، تیسری ریزن کی طرف بعد میں آؤں گا، توجہ صرف دلا رہا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں یوں کہیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یعنی ایک سے زیادہ والا، یعنی اس کا میں صرف ایک جھلکی آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے جو راجے اور یہ جو مہاراجے ہوتے تھے ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں بھی، جن کی اپنے وہ نوابیاں قائم تھیں، وہ یعنی مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، لیکن اپنی جو لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. مثال کے طور پہ رعایا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو رعایا جو ہے یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ رعایا بھی بنیادی طور پہ وائٹ کالر، جو آپ یوں سمجھیے کہ اگر سمجھانے کے لیے اس زمانے میں عزت دار لوگ رعایا ہوتے تھے بادشاہ کی، سوداگر ہیں، تاجر ہیں، اس زمانے کی جو بھی آپ مڈل کلاس سمجھ لیں وہ رعایا ہوتے تھے. یہ جو شودر ہیں، برہمن ہیں، یہ جو غلام لونڈیاں نیچے کے جو لوگ بیچارے اکثریت میں تھے، یہ رعیت ہوتے تھے. ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا رعیت، یعنی رعایا کی تو بادشاہ کی ہے نا، آگے رعیت ہے جو رعایا کی ہے، جو ان راجوں کے نیچے. اور ان کے جو کھیل ہوتے تھے بٹیر بازیاں، کبوتر بازیاں، اور یہ جو اپنا اس کے ساتھ ان کا جوا کھیلتے تھے. اس کے ساتھ ان کے جو بڑا ایک منفرد کھیل تھا وہ تھا نتھ کھلوائی. اچھا نتھ کھلوائی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا زیور ہے جو لڑکیاں اپنے یہاں کان میں، ناک میں یعنی پہنا کرتی تھیں، آج بھی پہنتی ہیں، اور یہ رسم آج بھی ہمارے یہاں زندہ ہے. نتھ کھلوائی اس کو کہتے ہیں. اس کی بنیاد وہاں سے آ رہی ہے، یعنی ہندوستان میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ بٹیر بازی کا، کبوتر بازی کا، یعنی یہ شغل ہوتے تھے نوابوں کے، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کی رعیت میں جو لڑکی جوان ہو رہی ہے، بلوغت کو پہنچ گئی ہے، اس نے وہ ایک پہنا ہوا زیور یہاں جو اس کے کوانے پن کی دلیل ہے یا اس کے جوان ہونے کی دلیل ہے، تو وہ اس کو شکار ویسے ہی نواب کرتا تھا اپنی رعیت میں سے جیسے وہ باقی پرندے شکار کرتا تھا، اور اس کو شکار کرنے کے بعد وہ ٹرافی کے طور پہ وہ نتھیں اتار لیا کرتے تھے. اب وہ نتھ کا وزن کیا ہوگا؟ یعنی 1 اونس سے بھی کیا بہت معمولی سا وزن ہوگا نا اس کا. تو بڑائی یہ نواب اپنی بیان کرتا تھا کہ میرے پاس جو یہ تھیلا ہے اس میں جو نتھیں ہیں ان کا وزن آدھا سیر ہو چکا ہے یا 1 سیر ہو چکا ہے. یعنی میں اتنی لڑکیوں کا شکار کر چکا ہوں جو میری رعیت میں ہیں کہ میں ان کی یعنی جب میں ان کی شکار کرتا ہوں، مطلب اس کے ساتھ میں ظاہر ہے کہ ریپ کرتا ہوں، ریپ ہی ہوگا نا، تو اس کے بعد وہ ٹرافی کے طور پہ اس کی نت اتار کے ایک رکھ لیتا تھا کہ اس کے ساتھ میں نے یہ میرا 1 نمبر ہو گیا، یہ دوسرا سکور ہو گیا، تیسرا سکور ہو گیا. تو اب عظمت یہ ہے کہ میرے پاس آدھا سیر نواب صاحب کے پاس وہ یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے 100 خواتین کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. یہ اس کی بڑائی کا ایک بیان ہوتا تھا. یعنی یہ ہمارے نظام، یہ حیدرآباد، یہ نظام ایسے نظام گزرے ہیں حیدرآباد میں جو بزرگ ہوئے تو وہ سیڑھیاں چڑھنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی تھی. تو جو سہارا انہوں نے اپنے لیے پسند کیا وہ سہارا یہ تھا. بزرگی میں ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت آ گئی ہے، لیکن حالات کیا ہیں کہ ان کو اپنے ہر سیڑھی پہ دائیں اور بائیں وہ جوان لڑکیوں کو، جو ان کی رعیت کی لڑکیاں تھیں، جوان لڑکیوں کو، ملازموں، یہی غریب لڑکیوں کو اپنے سیڑھیوں پہ رائٹ اور لیفٹ پہ ہر سٹیپ پہ کھڑا کرتے تھے اور اوپر تک. اور ان لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اوپر سے کوئی لباس پہنے، تو وہ اوپر سے یعنی برہنہ ہوتی تھیں، اور وہ جوان لڑکیاں ہر سٹیپ پہ 2 تاکہ نظام صاحب جو ہیں ان کو چڑھنے کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، اب آپ میری بات سمجھ جائیں کہ وہ کس چیز کا سہارا لے کر ہر یعنی سٹیپ پہ وہ عورت کے سینے پر پستان کا سہارا لے کر سیڑھیاں نظام صاحب چڑھا کرتے تھے. یہ بزرگی ہے. اب آپ وہ اس دنیا میں یہ تمام ایکسیپٹیبل پریکٹسز تھیں، یعنی لوگ یعنی یہ ہو رہا تھا، کھلے عام ہو رہا تھا، اس کو قبولیت تھی، یعنی یہ نارمل بات تھی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کیا ہے جس دنیا کے پس منظر میں. اب یہ کہنا بالکل ایسے ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ اسلامک ہسٹری جی کا فل آف بلڈ، اسلامک ہسٹری از فل آف بلڈ. یہ ہوتا ہے بیڑا غرق سوڈو انٹلیکچوئل جو ہوتا ہے نا، آدھا نیم کی. او بھائی، اٹ از ناٹ دی اسلامک ہسٹری وچ از فل آف بلڈ، اٹ از ہیومن ہسٹری دیٹ از فل آف بلڈ.
یعنی میں نے آپ کو کل بھی وہ ایلون ٹافلر کی بات بتائی کہ اویلیبل ہسٹری میں 6 ہفتے ملتے ہیں آپ کو 7-8 ہزار سال میں، ایک دن کئی صدیوں کے بعد، جو دنیا کے کسی خطے میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. تو اس کو یعنی یہ ایک پہلو ہے زیادہ شادیوں کا جو میں نے، یہ وہ دنیا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ لونڈیوں کی دنیا، یہ کنیزوں کی دنیا، یہ نظاموں کی دنیا، یہ نوابوں کی دنیا، یہ ابھی حال کی دنیا جو میں نے آپ کو بتائی، جرمنی میں جو ہمارے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوا، افغانستان، عراق میں جو ہوا، شام میں جو ہوا. اچھا پھر یہ بغدادی نے جس چیز کو IS کا نام دے کے اپنی طرف سے اسلامی مملکت قائم کی، اس نے جو ہے یہ یزید قبیلے کی لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ وہی تھا جو اسی سے ملتا جلتا تھا جو جرمنز کے ساتھ الائڈ نہیں کیا. یہ کسی بھی آکوپائنگ جو فورس ہوتی ہے وہ کرتی ہے، وہ وہی تھا. اب اس کا مذہب سے تعلق جوڑ دینا یہ حماقت ہے. تو یہ اس کا ایک پہلو تھا. دوسرے پہلوؤں کی طرف، اب یہ ویڈیو لمبی ہوگی، میں اس کی طرف بعد میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم یعنی جس طرح سے ایک بادشاہ نے سلطنت عثمانیہ، ایک بادشاہ صاحب کی خواہش ہوئی ہے کنیز کے ساتھ جو ہے تعلقات بنانے کی، اور پرابلم یہ بن گئی کہ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے ابا حضور کی خدمت میں بھی رہ چکی ہوں. اب یہ مسئلہ بن گیا، وہ دل اٹکا ہوا تھا بادشاہ صاحب کا. تو درباری مولوی صاحب بلائے، ان سے پوچھا کہ یہ ہے دل اٹک گیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر حل نکال دیا نا مولوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ عورت کی تو گواہی آدھی ہوتی ہے، آپ کے ابا حضور تو دنیا سے جا چکے ہیں اور کسی نے عمل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اس کی تو گواہی آدھی ہے، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کے لیے حلال ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. اور بھائی مجھے 20-22 سال ہو چلے، میں نے لاء کا میں جب پڑھتا تھا کالج میں، ایک شاہ صاحب ہوتے تھے ہمارے بڑے خوبصورت وکیل، انہوں نے اس آدھی گواہی کے معاملے پہ ایک ایسا خوبصورت یعنی سمجھایا اپنی کلاس کو. آج تک مجھے یعنی وہ معاملہ ہے کہ فائنینشیل ڈرافٹنگ ہے جس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے. فائنینشیل ڈرافٹ، اگر تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اس کی لکھت پڑھت کر لو، کانٹریکٹ کر لو. اور چونکہ اس زمانے کی عورت معیشت سے واقف اس طرح سے نہیں ہے، آج کی عورت بھی معیشت سے واقف اس طرح سے نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، ٹیکنیکل کام ہے یہ. آپ میری بات سمجھ؟ تو آیات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گواہ نہ مل پائے تو یعنی مرد نہ مل پائے اس وقت لین دین کرتے وقت، تو ایک عورت کو، ایک جگہ 2 عورتوں کو بلا لو تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اب جو معاملہ اسلام نے عورت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ مرد گواہ تو ایک ممکن ہے کہ یاد اس کو رہے، لیکن اگر عورت گھر سے اٹھتی ہوئی جس کو گھریلو کام کے علاوہ اور کوئی معاملہ ابھی اس کے علم میں نہیں ہے اور اس کو آپ ایک پیچیدہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں ڈال رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک اور عورت کو بھی رکھ لیں اس کی مدد کے لیے، تاکہ کل کو اگر وہ بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا مقصد ہے. اب وہاں سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے کیا کیا کہ جو کوئی عورت کی گواہی آدھی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے والد کی خدمت میں ابا حضور کے یہ رہ چکی ہے، لہٰذا آپ پر حرام شرعیت میں تو ہے، لیکن چونکہ اس کی گواہی آدھی ہے لہٰذا یہ آپ پر حلال ہے. یہ وہ طریقے ہیں، ٹوپیاں ہیں جو پہنائی جاتی ہیں. یہ ہے وہ جھوٹ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر باندھا جاتا ہے، آج تک باندھا جا رہا ہے. اب اس جھوٹ کو ہم یہ کہیں کہ اسلامی عمل ہے، یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے کسی مذہب کا. یعنی اس طرح سے یعنی چیزوں کو ہم علیحدہ کر کے دیکھیں کہ پہلے عادت ڈالیں. ویڈیو بڑی لمبی ہے، اس سے بات کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.